جیتی جاگتی مثال اگر لینا ہے تو میری لے لو. میرے دشمن نے کیا نہیں کیا میرے ساتھ. 4 مہینے پہلے جیل پہنچایا, پھر 4 مہینے کے لیے دوبارہ جیل, 10 سال کی سزا بھی مجھے لوور کورٹ سے اس بندے کو ہوئی. لیکن بتائیے جب ہائی کورٹ نے آرڈر دیا کہ یہ شخص تو 1 دن کے لیے بھی جیل میں رہنے کے لائق نہیں, پوری فائل پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ پولیٹیکل نشانہ بنایا گیا ہے, راجنیتک شریعت ہوا ہے اس کے ساتھ, اور پولیٹیکل دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ سنایا گیا امیڈیٹلی ریلیز کیا جائے, اس آدمی کو فوراً چھوڑا جائے. اس آرڈر کے بعد مجھے باعزت میں نکلا. آج وہ ہمارا دشمن جو ہم کو ذلیل کر کے پورے ملک ہندوستان سے میرے پروگرام بند کرانا چاہتا تھا, آج اس کی حالت یہ ہے کہ گھر بک گیا, مکان بک گیا, خود اس کا گھر بینک میں لون لے کر سود اور بیاج جمع کرتا اور قسط بھرتا ہے. میرے بھائیوں آج وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے, کہیں آزادی کے ساتھ چل نہیں سکتا ہے. یہ جیتی جاگتی مثال, عزت و ذلت کا مالک اللہ اور کوئی بندہ نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیے عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ذلت دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ ہی عزت دیتا ہے, اللہ ہی ذلیل کرتا ہے. ہوائی پانی کے جہاز وغیرہ سے گئے ہوں گے حج کرنے پرانے زمانے کے لوگ, ان کو معلوم ہوگا سمندر میں کتنی کتنی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں, پورے جہاز کو بھی پلٹ دیتی ہیں, کتنی بڑی بڑی مچھلیاں. میرے بھائیوں ایک مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں, 3 دن 3 رات یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے. یونس علیہ السلام کے اوپر مصیبت آئی. نبی اور مصیبت اپنی مصیبت خود دور نہیں کر پا رہے, اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ کو پکار رہے ہیں. اور کیا دعا کر رہے ہیں, قرآن پڑھیے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا, نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے, سبحانک تیری ذات پاک ہے, انی کنت من الظالمین, بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں, یعنی تیری نافرمانی کی ہے, اے اللہ میں نے تیرا حکم نہیں مانا, بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. یہ دعا پڑی تب اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور مچھلی نے ان کو خشکی میں جا کر اپنے اپنے پیٹ سے باہر نکال کر اگل دیا. تو میرے بھائیوں غور کرو اور غور کرو میرے پیارے ساتھیوں, یونس پر مصیبت آئی تو یونس نے کس کو پکارا؟ یہ توحید کا مشن ہے. غیر آج اس جے نگر کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں اس پیغام کو سنیں, اتنے بڑے بڑے نبی, اتنے بڑے بڑے پیغمبر مصیبتیں خود دور نہیں کر پا رہے ہیں, اللہ سے شکایت کر رہے ہیں اور اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر رہا ہے. نبیوں کی زندگی یہ بتلا رہی ہے کہ پیغمبروں نے بھی اللہ ہی کو پکارا. آئیے ذرا محمد رسول اللہ کے بارے میں بھی سن لیجئے, اللہ کے نبی نے کس کو پکارا, نبی کی زندگی کیا کہتی ہے, آپ اندازہ لگائیے. نمازیں پڑھ لیجئے, سجدوں پہ سجدے کر لیجئے, جتنی چاہو عبادتیں کر لو, اگر توحید نہیں ہے, شرک پر عمل ہے ہمارا اور آپ کا, تو لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر شرک کرو گے تو تمہارے بھی عمل بیکار ہو جائیں گے. اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ سے بھی فرما دیا, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل بھی بیکار ہو جائیں گے. توحید اور شرک ایک ساتھ نہیں چل سکتی ہے. مسجد میں جاؤ اور کہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا, اور پھر کسی چوکھٹ پہ جا کے کہو کہ بابا تیرے در پہ آیا ہوں, جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں. اللہ کو پکارو تو اس کا انکار کرو,
جائے گا اور اللہ ہی سے مانگا جائے گا. آپ کو بتاؤں، ارے سنیے، جنگ بدر کا منظر معلوم ہے؟ جنگ بدر کا آئیے ذرا سن لیجیے ہم سے بھی. کتنے صحابہ تھے؟ 313. اور کافروں کا لشکر کتنا تھا؟ 1000 سے زیادہ. آئیے وہ نقشہ دکھانے جا رہا ہوں آپ کو کہ دنگ رہ جائیں. 313 صحابہ اور کافر کتنے؟ 1000 سے زیادہ. ہر ایک کے مقابلے میں 3 سے زیادہ. کہاں 313 اور کہاں 1000 سے زیادہ. اور ان 1000 لوگوں کے پاس تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، زین بھی ہے اور گھوڑے بھی ہیں. اور صحابہ کرام کے پاس تلوار ہے لیکن اپنے آپ کو کافروں کے تیر سے بچانے کے لیے ڈھال نہیں ہے. گھوڑا ہے تو زین نہیں ہے، تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے. منظر دیکھ رہے ہیں آپ، لیکن اس کے باوجود لڑنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول نے ان 1000 کافروں کو دیکھا، محمد رسول اللہ نے ان 1000 کافروں کو دیکھا اور 313 نہتے مسلمانوں کی طرف نظر ڈالی. اب سنیے، 313 نہتے مسلمانوں کی طرف نظر ڈالی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سجدے میں گر گئے. نوٹ کریے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور اللہ کو پکار کر یہ دعا مانگی، اللہ سے یہ دعا کی. کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو. کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم لا تہلک ہذہ العصابہ ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم قط. ان دعاؤں پر، اس دعا پر ذرا غور کرو. اللہم لا تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک نہ کرنا. اے اللہ یہ 313 مسلمان صحابہ ان کو تو برباد مت کر دینا، ان کو تو ہلاک مت کر دینا. یہ نیتیں ان کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں، تلوار ہے تو بچانے کے لیے ڈھال نہیں، گھوڑا ہے تو زین نہیں. اے اللہ یہ ہتھیار سے لیس نہیں ہے، نہتے صحابہ ہیں. اے اللہ یہ تیرے نبی کے امتی ہیں، یہی مٹھی بھر جماعت ہے. اے اللہ یہی میری 13 سال مکے کی زندگی میں یہی 313 مسلمان ہوئے. اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم قط. اے اللہ اگر آج یہ مٹ گئے، اگر آج یہ ختم ہو گئے، اگر آج یہ دنیا سے ختم ہو گئے تو لن تعبد بعد اليوم قط. تو آج کے بعد کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا، اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، اللہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں اور کس سے؟ اللہ سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت، یہ 313 اگر ہلاک ہو گئے تو اس روئے زمین پر کبھی تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. پیچھے سے ابو بکر صدیق نے ہاتھ سے اشارہ کیا، سجدے میں ہے اللہ کے نبی، ایسے اشارہ کیا پیٹھ پر، اللہ کے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا. ابو بکر صدیق کا بیان ہے، میں نے اللہ کے رسول کو اپنی پوری زندگی میں اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا میں نے بدر کے میدان میں اس زمین پر آنسو بہاتے ہوئے دیکھا. نبی پر پریشانی، نبی پر مصیبت کے بادل، لیکن پکار رہے ہیں تو اللہ کو پکار رہے ہیں. یہی توحید کا مشن ہے، یہی توحید کی دعوت ہے. آئے وہ لوگوں
जो नमाजों में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हो और फिर आस्थानों पे जाके कहते हो कि बाबा बेटा दे दो, बेटी दे दो, अपने ईमान का जायजा लो, अपनी तौहीद का जायजा लो। अल्लाह ताला अपने नबी से भी कह रहा है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप भी शिर्क पर मरेंगे और आप भी शिर्क करेंगे तो आपके भी अमल बेकार हो जाएंगे। ला यहबतन्ना अमलुका, तो आपके अमल भी खत्म हो जाएंगे, नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, आपके अमल भी बर्बाद। तौहीद और शिर्क एक साथ नहीं। कितने भी हज कर लो, कितनी भी ज़कात दे दो, कितनी भी नेकियां कर लो, कितने भी नफली रोजे रख लो, कितनी भी नमाजें पढ़ लो, अगर शिर्क है हमारी जिंदगी में, हमारे अमल बेकार। इसलिए कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी को शिर्क से बचाने की, कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी को शिर्क से बचाने की। शिर्क चींटी की चाल से भी ज्यादा बारीक होता है। कोशिश करिए ये कहने की कि बीमार था, अरे डॉक्टर ने दवा दी तब जाकर मुझे आराम मिला। कोशिश करिए ये जुमला आपकी जबान से न निकले, बल्कि ये जुमला निकले, बहुत बीमार था, अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, उस डॉक्टर से दवा लेके आया, अल्लाह ने उस डॉक्टर की दवा के जरिए मुझे शिफा अता फरमाई है। ये जुमले निकले हमारे मुंह से। अरे घर में कुत्ता ना होता तो चोरी हो जाती, ये जुमला ना निकले, ये जुमला निकले कि अल्लाह ने इस कुत्ते के जरिए मेरे घर की चोरी बचवा दी। शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है, फला डॉक्टर ने मेरी जिंदगी बचा ली। ऐसे शिर्क से अपने आप को बचाइए मेरे भाई। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने की तरफ जा रहे हैं। आप अपने ऊँटनी पे सवार हैं, ऊँटनी की लगाम को तमाम लोग पकड़े हुए हैं कि मेरे घर पे रुकिए, मेरे घर पे रुकिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऊँटनी की लगाम को छोड़ दो, ऊँटनी आज मेरे हुक्म से नहीं अल्लाह के हुक्म से रुकेगी। जिसके घर पे अल्लाह रोकेगा उसके घर पे रुकेगी। मदीने की औरतें छतों पे चढ़ी हुई है, देखना चाहती है कि अल्लाह के रसूल की सवारी किसके मकान पे रुक रही है। औरतें घरों की छतों पे चढ़ी है, नबी अकरम को अपनी आंखों से देखना चाहती है कि ये नबी की ऊँटनी किसके घर पे रुक रही है। उसी मदीने में छोटी छोटी बच्चियां ढोल बजा रही है, दफ बजा रही है। 5-5 साल की बच्चियां हैं, 6-6 साल की बच्चियां हैं, दफ बजाते हुए कह रही है मिन सनैयातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। अल्लाह का शुक्र है कि आज 14वीं रात का चांद मदीने में नमूदार हुआ है, फारान की चोटियों से चमका है, आज मक्के से मदीना तशरीफ लाया है। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे जितना हो सकेगा। और उन बच्चियों ने गीत गाते गाते ये शेर भी पढ़ दिया, वफीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद। आज तो मदीने में एक ऐसा नबी आ गया है जो कल की बात भी जानता है, कल क्या होने वाला है वो भी जानता है। अल्लाह के रसूल ने जब ये सुना कि इन बच्चियों ने ये कहा कि एक ऐसा नबी है जो कल की बात भी जानता है, ऊँटनी से उतर गए, उन बच्चियों के पास आए, फरमाया दई हाजिल कलिमात, आए बच्चियों ये जुमले मत पढ़ो, जो पहले पढ़ रही थी वही पढ़ो। अल्लाह की कसम मैं कल की बात नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा, कल का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है। शिर्क बर्दाश्त नहीं किया, शिर्क बर्दाश्त नहीं किया। आज ओहो मेरी औलाद अब अपने पैरों पे खड़ी हो गई, अभी हमारे लिए सहारा बन गया है, अभी हमें खिलाएगा पिलाएगा। नहीं, कोशिश करो कि हमारे मुंह से जुमले निकले कि अल्लाह ने हमारी औलाद को उनके पैरों पे खड़ा कर दिया और मुझे इन औलाद के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी परवरिश फरमाएगा। ये औलाद इंशाअल्लाह मेरा सहारा बनेगी अल्लाह की तौफीक से। ये जुमले हमारे मुंह से निकलना चाहिए। मेरे भाइयों, चींटी की चाल से ज्यादा बारीक होता है ये शिर्क।
کوشش کریے شرکیہ جملے ہماری زبان سے نہ نکلیں۔ آپ نے خولہ بنت ثعلبہ کا نام سنا ہوگا، ایک بہت ہی بزرگ صحابیہ گزری ہیں۔ ذرا سنیے گا نقشہ، منظر دیکھیے گا۔ ان کے شوہر تھے خولہ بنت ثعلبہ کے اوس ابن صامت، ان کے ہسبینڈ تھے، اور کسی بات پر اپنی بیوی خولہ سے ناراض ہو گئے تو خولہ سے ناراضگی کے عالم میں کیا کہہ دیا؟ انت علی کظہر امی، اے خولہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہو چکی ہے۔ عربی زبان میں یہ جملے بہت خطرناک ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے تو سمجھ لو کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اب اس جرم کی تلافی کیسے ہوگی؟ خولہ بنت ثعلبہ نے اوس ابن صامت سے کسی بات پر تھوڑی سی، میاں بیوی ہے، ہوتے دو برتن کھڑکتے ہیں، اوس ابن صامت نے کہہ دیا کہ انت علی کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو چکی ہے۔ چل اے خولہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی ہے، جس طرح میری ماں مجھ پر حرام تو بھی حرام۔ خولہ بنت ثعلبہ نے بعد میں کہا ہے میرے ہسبینڈ اوس یہ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائیں گے؟ اب زبان سے نکلا ہوا تیر کیسے واپس آئے؟ اس زمانے میں یہ تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام کر لے تو اب اس سے مل نہیں سکتا تھا، بلکہ ماں کی طرح اس کو خدمت کرنا پڑتی تھی اپنی بیوی کی، کیونکہ اب وہ ماں، اب وہ بیوی نہیں رہی۔ اوس ابن صامت نے بعد میں بہت افسوس کیا کہ میرے منہ سے یہ جملے نہیں نکلنا چاہیے۔ میں آپ کو جو منظر بتانا چاہتا ہوں اس منظر کی طرف ذرا آئیے اور دیکھیے، میرے پیارے ساتھیوں اس منظر کی طرف ذرا آئیے اور دیکھیے۔ اوس ابن صامت کو افسوس ہوتا ہے، انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے کہا اے خولہ تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ اور اللہ کے نبی کو پوری بات بتاؤ، اللہ کے رسول کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے، ہمارے اور تمہارے ملنے کا کوئی راستہ ضرور نکالیں گے۔ خولہ بنت ثعلبہ اپنی شکایت لے کر محمد رسول اللہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا، میرے شوہر نے مجھے اپنی ماں کی طرح ہم کو حرام کر لیا۔ اے اللہ کے نبی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کو پیار تو میں دے سکتی ہوں لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری اور کمانے کی ذمہ داری تو مرد کی ہوتی ہے۔ اے اللہ کے نبی میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکالیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے خولہ تیرے لیے میرے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ دیکھیے نبی کی بھی چوکھٹ بند ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے خولہ تیرے لیے میرے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے، اب تو اپنے شوہر سے الگ رہے گی، تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ کہا اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھے طلاق تو نہیں دی، صرف ماں کی طرح حرام کر لیا، صرف بول دیا غصے میں آ کر آپ تو نبی ہے کوئی راستہ نکال سکتے ہیں۔ فرمایا خولہ اب میرے پاس بھی کوئی راستہ نہیں۔ مسند احمد ابن حنبل کی روایت کے مطابق خولہ نے اتنی ضد کی کہ اللہ کے رسول کوئی راستہ نکالیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ کو دروازے کے باہر کر دیا۔ اے خولہ ضد مت کرو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں، جاؤ اب تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ خولہ محمد رسول اللہ کے دروازے سے باہر آتی ہے، نبی کی چوکٹ کو چھوڑتی ہے، نبی کے دروازے کو چھوڑ دیتی ہے، گھر سے باہر نکلتی ہے۔ اب جو چیز دکھانا چاہتا ہوں ذرا ادھر دیکھیے گا، جائے نگر والوں بڑے غور سے سنتے ہو تم، سنیے گا منظر۔ نبی کی چوکھٹ بند، اللہ کے رسول نے دروازہ بند کر لیا اپنا، خولہ باہر۔ خولہ نے محمد رسول اللہ کے دروازے کی چوکھٹ کو دیکھا، اسی دروازے سے لگی ہوئی مسجد نبوی کی چوکھٹ کو بھی دیکھا۔ اس نے فوراً پکار کے کہا اے محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ، آپ کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا ہوا؟ آپ
کا دروازہ بند ہوا تو کیا ہوا؟ رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے، رب کا دروازہ تو کھلا ہے۔ لوگ کس کی چوکھٹوں پہ جاتے ہیں آج؟ اولاد کی فرمائش کرنے، بگڑے ہوئے کام بنانے کے لیے، اور یہاں تو زندہ ہے محمد رسول اللہ۔ خولہ بنت ثعلبہ کے لیے دروازہ بند، اور خولہ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول آپ کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا؟ رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے، وہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتی ہے، اندر جاتی ہے، اس کنویں کے پانی کو کھینچتی ہے۔ اس نے وضو بنایا، وہیں پر 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد رفع یدیہ الی السماء، اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ ارے دعا مانگنے کے طریقے بھی سیکھ لو۔ بحث آج تک کرتے ہو امام کے پیچھے دعا ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی ہے؟ مسجد کا امام دعا کرے، ہم اس کے پیچھے دعا کر لیں تو کیا حرج ہے؟ مسجد کا امام دعا اگر نہیں کرتا ہے تو کچھ لوگ مسجد کے امام کو بھگاتے ہیں مسجد سے، جاؤ تمہیں تمیز نہیں آتی ہے، تم دعا نہیں مانگتے ہو۔ ارے دعا مانگنے کے اصول اور ضابطوں کو بھی سیکھو کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ نے وضو بنایا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، رفع یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، اور اپنے رب کو پکار کر دعا کرنے لگی۔ اے اللہ، میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکال۔ اے اللہ، تیرے نبی کی چوکھٹ بھی بند ہو چکی ہے، اے اللہ تیرے نبی کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، اے اللہ تیرے نبی کا دروازہ بھی بند، تیرے نبی کی چوکھٹ بھی بند ہو چکی ہے، اے اللہ میرے شوہر نے مجھے اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اے اللہ اگر تو نے میری دعا نہ سنی، تو نے میری فریاد نہ سنی تو میں کہاں جاؤں گی؟ عرش والے نے خولہ بنت ثعلبہ کی دعا کو سن لیا، عرش والے نے خولہ بنت ثعلبہ کی دعا کو قبول کر لیا۔ سنیے میرے ساتھیوں، ابھی خولہ بنت ثعلبہ کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، ابھی اس نے دعا ختم نہیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جبرائیل اس دنیا میں آتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کے ساتھ جبرائیل امین کو بھیجا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، جو آپ سے بحث کر رہی تھی، قول التی تجادلک، جو آپ سے بحث کر رہی تھی، آپ سے تکرار کر رہی تھی کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان راستہ نکالو، آپ کی چوکھٹ بند ہو گئی۔ وتشتکی الی اللہ، تو وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے، اللہ کو بھی پکار رہی۔ جاؤ اس ایک عورت کی دعا اللہ رب العالمین نے سن لی، اور اس ایک عورت کی دعا سے اللہ نے پوری دنیا کی تمام عورتوں کے لیے مسئلہ بدل دیا، اس کا حل نکال دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کو بلائیے اور اس کو بتا دیجئے کہ اللہ رب العالمین نے تیرا حل نکال دیا ہے، اور حل یہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو اپنی بیوی بناؤں تو ایک غلام آزاد کریں، ایک غلام آزاد کر دیں گے، ان کی بیوی ہو جائے گی۔ اور اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھیں، 60 روزے جیسی رکھ لیں گے، پے در پہ کنٹینیو لگاتار، بیچ میں کوئی ناگا نہیں ہونا چاہیے۔ بیمار ہو جائیں تو الگ بات ہے، کوئی شرعی عذر ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر بیمار نہیں ہے، شرعی عذر نہیں ہے تو کنٹینیو لگاتار 60 روزے، اور 60 روزے جیسی ختم ہوں گے تم اس کو اپنی بیوی بنا سکتے ہو۔ اور 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا کھلاؤ، اپنی بیوی بنا لو۔ میرے بھائی اس سے پہلے نہیں، لیکن راستہ تو نکالا، پہلے تو راستہ ہی نہیں تھا، حرام ہو گئی تو ہو گئی،
لیا. اب وہ بیوی بڑی نہیں سکتی تھی لیکن اللہ نے اس عورت کی دعا کو سنا. یہی وہ عورت ہے ایک مرتبہ ایک پل کے اوپر لاٹھی ٹیک کر کھڑی تھی. حضرت عمر فاروق کا گھوڑا آ رہا تھا. اس عورت نے اشارہ کیا عمر رک. حضرت عمر رک گئے. خولہ بنت ثعلبہ نے انگلی کے اشارے سے کہا عمر گھوڑے سے اتر. حضرت عمر گھوڑے سے اترے. اس عورت نے ان کے کان میں کچھ کہا. حضرت عمر نے اس کی خواہشوں کو فوراً پورا کیا. صحابہ تانا دینے لگے امیر المومنین اتنے بڑے خلیفہ ہو کر, اتنے بڑے امیر المومنین ہو کر ایک معمولی عورت نے آپ کو ٹوکا اور آپ رک گئے. اس نے گھوڑے سے اتارا, آپ اتر گئے اور آپ نے اپنا کان اس عورت کے منہ سے لگا کر اس کی گفتگو کو سن لیا. ارے اس کو دربار خلافت میں بھی بلا سکتے تھے, اس کو اپنے پاس بھی بلا, آؤ یہ بھی کہہ سکتے تھے چلو آؤ تمہیں کوئی کام ہے تو میرے دربار میں آنا. آپ نے اس کی آواز کو سنا, اتر گئے اپنے گھوڑے سے اور اس کے پاس چلے گئے. حضرت عمر نے روتے ہوئے فرمایا اے میرے ساتھیو یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے, یہ وہ عورت ہے جب اس نے پکارنا شروع کیا تو ساتویں آسمان پر بیٹھا ہوا عرش کے اوپر لگی ہوئی کرسی پر بیٹھا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس عورت کی فریاد کو, اس کی دعا کو رد نہ کر سکا. اس عورت کی دعا کو ساتویں آسمان پر عرش والے نے بھی اس کی دعا کو قبول کیا تھا اور محمد رسول اللہ کے پاس جبرائیل کو بھیج کر راستہ بتا دیا تھا کہ اس عورت کے لیے ہم نے راستہ بنا دیا ہے. اس عورت کی گفتگو کو جب عرش والے نے نہیں ٹالا ہے تو عمر کی کیا مجال جو اس کی گفتگو کو نہ سنے, پھر عمر کی کیا مجال جو اس کی گفتگو کو چھوڑ دے. میرے بھائیوں یہ خولہ بنت ثعلبہ تھی. ہم کہاں ہیں؟ ہم نے توحید کو سمجھا نہیں. ہم یہ جانتے ہیں بس نماز پڑھو اور شرک کرتے رہو. میرے بھائیوں یاد رکھنا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ رب العالمین تو وہ ہے جو شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور شرک کے علاوہ جس کو بھی چاہے گا معاف کر دے گا. اس لیے کوشش کریے کہ جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا, جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت میں جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ شرابی تھا, جواری تھا, کبابی تھا, پھر بھی جنت میں جائے گا. ہاں وہ جائے گا, شرط یہ ہے کہ وہ شرک نہیں کرتا ہو. جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا پائے گا, چوری کی سزا جہنم میں پائے گا, زنا کی سزا جہنم میں پائے گا, شراب نوشی کی سزا جہنم میں پائے گا. لیکن چونکہ وہ توحید پہ مرا, شرک نہیں کرتا تھا, اس لیے سزا پانے کے بعد پھر نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا. لیکن وہ جنت میں جائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی 5 وقت کا نمازی, تہجد گزار, روزوں پہ روزے بھی رکھتا, حج بھی کیا لیکن شرک بھی کرتا ہے تو وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. جہنم سے کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا. میرے بھائیوں یاد رکھیے ہر فرض نماز کے بعد آپ اس دعا کو اپنا وظیفہ بنائیے. فرض نماز جب بھی پڑھیے تو یہ دعا بھی پڑھا کریے فرض نماز کے بعد. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. جانتے ہو کتنی بڑی توحید ہے؟ اللہم لا مانع لما آتیت, اے اللہ تو اگر کسی کو کوئی چیز دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتی ہے. ولا معطی لما منعت, اور اگر کسی سے کوئی چیز چھین لے تو ساری کائنات اس کو دینا چاہے تو نہیں دے سکتی ہے. اس زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ میرے بھائیوں یہ مت سمجھو یہ تو ایک بہانہ ہے, ہاسپٹل یہ ایک بہانہ ہے, جھاڑ پھونک. ورنہ موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو موت اپنے وقت پر آ جاتی ہے. یاد کرو جب ایک کاہن نے فرعون سے کہا تھا کیا ہے فرعون, تیری سلطنت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو بچہ بڑے ہو کر تیری سلطنت کی کایا کو پلٹ دے گا, تجھے ہٹا کر خود بادشاہ بن جائے گا, تجھے تیری مملکت سے بے دخل کرے گا. تو
فرعون نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اے کاہن ہم کسی بچے کو زندہ رہنے دیں گے تب نا. ارے بھائیو سنو, غور کرو, اس واقعے کو سنیے. فرعون نے اس کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا ہر بچے کا قتل کروا دیا کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ایک نجومی نے, کاہن نے یہ کہہ دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑے ہو کر تیری سلطنت کو ختم کر کے خود بادشاہ بنے گا اور تجھے تخت و تاج سے بے دخل کر دے گا. فرعون اس کے بعد سے ہر بچے کو قتل کروانے لگا. فرعون کے وزیر, فرعون کے درباری ایک ایک گھر میں گھس گھس کر جائزہ لیتے تھے کہ کسی طریقے سے کسی بچے کا پتہ چل جائے. جس بچے کا پتہ چلتا تھا فرعون کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور اس بچے کو قتل کر دیا جاتا تھا. کسی بچے کو زندہ نہیں رکھا جاتا تھا. اسی بستی میں, فرعون کی اسی مملکت میں, فرعون کی اسی بادشاہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو پیدا کر دیا. اور موسیٰ کی ماں 3 دن 4 دن تک اپنے بچے کو چھپاتی رہی, اپنے بچے کو کبھی ادھر سے کبھی ادھر لے جاتی رہی. اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ میرا بچہ بھی پکڑ لیا جائے گا, میرا بچہ بھی فرعون کے درباری اپنی گرفت میں لے لیں گے اور اس کو فرعون کے سامنے پیش کر دیں گے اور فرعون میرے بچے کو قتل کر ڈالے گا, تو اس کے ذہن میں ترکیب آئی. اللہ نے اس ترکیب کو دماغ میں ڈالا. موسیٰ کی ماں نے لکڑی کے ایک صندوق کے اندر موسیٰ کو بند کر دیا. لکڑی کے ایک صندوق کے اندر موسیٰ کو بند کر دیا اور دریائے نیل کے سپرد کر دیا. جس جگہ کی لہریں بہ رہی تھی اسی جگہ پر لکڑی کے اس صندوق کو بہا دیا. وہ دیکھتی رہی اور سمندر کی لہریں اس لکڑی کے صندوق کو بہا کے لے جا رہی ہیں. موسیٰ کی ماں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. میرے پاس یہ بچہ رہے گا تو دیکھ لیا جائے گا اور پکڑا جائے گا. ایسے سمندر میں بہتے بہتے اگر کسی کے گھر کے سامنے سے گزرے گا اور شاید کوئی اس بچے کو اٹھا لے اور اپنے گھر میں پال پوس کر بڑا کر دے. پھر موسیٰ کی ماں نے صندوق میں موسیٰ کو بند کر کے لکڑی کے اور سمندر کے حوالے کر دیا. اور دیکھیے اللہ کی قدرت, وہ دریائے نیل میں بہتا بہتا, چونکہ فرعون کا محل بھی وہی تھا جو دریائے نیل سے لگا ہوا تھا. فرعون کی بیوی آسیہ کی نظر جب اس لکڑی کے صندوق پر پڑتی ہے جو اپنے محل سے جھانک رہی تھی, اس نے اپنے درباریوں کو بھیجا, کہا اس صندوق کو اٹھا کے لاؤ, پتہ نہیں کون سا خزانہ اس کے اندر ہے. اس کے درباری گئے, لکڑی کے اس صندوق کو اٹھا کے لائے. جب کھول کے دیکھا آسیہ نے, فرعون کی بیوی نے, تو دنگ رہ جاتی ہے. نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل بچے کو دیکھتی ہے. فرعون کو پتا چلا. فرعون نے کہا میری بیوی اس بچے کو میرے حوالے کرو, میں اس کو قتل کروں گا. فرعون کی بیوی نے کہا نہیں, یہ بچہ تو ہمارے پاس رہے گا, ہماری اولاد نہیں, ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے اور ہمارے یہاں رہے گا تو کیا آپ کے خلاف بغاوت کرے گا, ہم اس کی اچھی تربیت کریں گے. فرعون نے کہا نہیں, ہم اس کو قتل کریں گے. لیکن اپنی بیوی کی ضد کے آگے مان جاتا ہے, کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, جب ہماری نگرانی میں رہے گا تو ہمارے خلاف کیا بغاوت کرے گا, ٹھیک ہے تم اس کو پالو. اس کو کیا معلوم تھا کہ یہی فرعون کے گھر میں پلنے والا یہی بچہ بڑے ہو کر ہماری سلطنت کو پلٹ دے گا. وہی فرعون جو ایک بچے کو زندہ نہیں رکھتا تھا, لیکن اللہ نے جس کو بچانا چاہا وہ فرعون کے گھر میں اللہ نے اس کو بچایا. وہ فرعون جو پورے ملک مصر کے پیدا ہونے کے بعد ہر بچے کو قتل کر دیتا تھا, لیکن اپنی تخت و سلطنت کے ہٹانے والے موسیٰ کو اپنے گھر میں پرورش کرتا ہے, پلواتا. اللہ رب العالمین اس کے گھر میں پلواتا ہے. یہ ہے قدرت کا نظام. میرے بھائیوں, کون بدل سکتا ہے قدرت کے اس نظام کو, کون چینجنگ کر سکتا ہے قدرت کے اس نظام کی. میرے بھائیوں, جب اللہ نے بچانا چاہا موسیٰ کو تو دیکھ لیجئے وہ فرعون جو ہر بچے کو قتل کر دیتا تھا لیکن موسیٰ کو نہیں مار پایا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو بچانا تھا. اور جس کو مارنا چاہے تو کوئی نہیں بچا سکتا. سن 1957 کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے.
اس وقت ایک ٹرین چلتی تھی جو کوئلے والی ہوا کرتی تھی، اور گورکھپور سے وہ ٹرین گونڈا کے لیے آتی تھی۔ جو لوگ چھوٹی لائن سے واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے، گورکھپور سے چلتے ہوئے نوگڑھ، پھر بڑھنی کے بعد ایک اسٹیشن آئی کوا پور سے یہ لوکل ٹرین چلی، اور بلرام پور آنے سے پہلے ایک راپتی ندی پڑتی ہے، راپتی ندی کو کراس کرنے کے بعد جیسے کراس کیا بلرام پور اسٹیشن کے آنے سے پہلے ٹرین کا ڈرائیور کیا دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکی پٹری پر دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے، خودکشی کرنا چاہتی ہے، مرنے کے ارادے سے آ رہی ہے۔ ٹرین کے ڈرائیور جس کا نام محمد قاسم تھا، یہ سن 1957 کی بات ہے، 1957 کی، اس نے بریک لگائے، پوری طاقت کے ساتھ اس نے بریک لگائے۔ بریک لگانے کے بعد دیکھتا ہے کہ ٹرین رک گئی، وہ جلدی سے ٹرین سے اترتا ہے، اترنے کے بعد دیکھتا ہے کہ لڑکی پٹری پر پڑی ہوئی ہے، لیٹی ہوئی ہے، اور ٹرین اور لڑکی کے درمیان 2 بالشت کا فاصلہ ہے، 2 بالشت کا فاصلہ ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی کہ ٹرین کا پہیا اس لڑکی کے اوپر نہیں چلا، لڑکی بچ گئی۔ اس نے کہا میری محنت کامیاب ہو گئی، اس نے بریک لگائے لڑکی کو بچانے کے لیے، اور جب اتر کے دیکھتا کہ 2 بالشت کا فاصلہ ہے، اس نے لڑکی کو اٹھانا چاہا، اٹھو، لیکن لڑکی بے حس پڑی ہوئی ہے۔ اس نے ٹٹولا، لڑکی بے حس پڑی ہوئی ہے، اس نے ہاتھ رکھ کے دیکھا، دھڑکنیں بند، اس کی روح نکل چکی ہے، وہ ٹرین کے آنے سے پہلے ہی ہارٹ اٹیک سے مر چکی ہے، حرکت قلب اس کی بند ہو چکی ہے، وہ مر چکی ہے۔ محمد قاسم نے بیان دیا روتے ہوئے، کیا کہتا ہے کہ میری زندگی کو 20 سال ہو گئے ٹرین چلاتے ہوئے، 20 سال کی پوری زندگی میں میرے سامنے یہ پہلا حادثہ ہوا۔ میں نے پوری زندگی میں ٹرین چلانے کی لائف میں نے سب سے زوردار بریک آج لگائے، اور میں نے پوری کوشش کی کہ ٹرین کو روک کر اس لڑکی کو بچا لوں، لیکن میں نے ٹرین روک دی، روکنے میں بھی کامیاب ہو گیا، لڑکی کے اوپر ٹرین کا پہیا بھی نہیں چڑھا، میں اس میں بھی کامیاب ہو گیا، لیکن اب اوپر والے ہی نے اس لڑکی کی زندگی میں موت لکھ دی تھی، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی میری کوشش کے باوجود بھی لڑکی نہیں بچ سکی ہے۔ اگر مارنے ہی پہ اللہ رب العالمین آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے۔ دونوں مثالیں دے دی، فرعون مار رہا تھا ہر بچے کو، لیکن اللہ کو بچانا تھا تو موسیٰ کو اسی کے گھر میں بچا کے پال پوس کر کے دکھا دیا، اور اس آدمی نے بچانا چاہا لڑکی کو، کامیاب بھی ہو گیا ٹرین روکنے میں، لیکن حرکت قلب سے یہ لڑکی مر چکی۔ تو زندگی دینے والا اللہ ہے، موت کے گھاٹ اتارنے والا اللہ ہے، ہم اور آپ نہیں ہیں۔ عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، سوتیلے بھائی تھے، کنویں میں پھینک دیا، قافلہ آیا، نکالا، لے گیا، مصر کے بازار میں بیچے گئے، بادشاہ مصر کے گھر پہنچے، بڑھتے گئے، جوان ہوئے، بادشاہ کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی نے نیت بھی خراب کی، آخرکار جھوٹے الزام میں جیل میں بھی گئے، کئی سال جیل میں رہے۔ غور کیجئے، اور کئی سال جیل میں رہنے کے بعد یہیں سے ان کا نقشہ بدلتا ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ پورے ملک مصر کے بادشاہ بنے ہیں، پورے ملک کے مصر کے حکمراں بنے، 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، ہمارے مودی جی کی طرح 15 سال نہیں، اندرا گاندھی کی طرح 20 سال نہیں، پورے 80 سال تک ملک مصر کے بادشاہ رہے، ملک مصر کی حکمرانی کرتے رہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، کہاں سے نکالے گئے، کہاں سے؟ کنویں سے۔ کتنے میں بیچے گئے؟ آپ کو معلوم ہے، قرآن پڑھیے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دراہم معدودہ، گنتی کے چند سکوں میں
चंद टकों में उनको मुल्क मिस्र के बाजार में पेश किया गया। बादशाह मिस्र के घर पहुंचे, बादशाह मिस्र के घर में पलते रहे, बढ़ते गए, जवान हुए। मिस्र के बादशाह की बीवी की नीयत खराब हुई, उसकी बात नहीं मानी तो झूठे इल्जाम में कैद खाने गए। 7 साल से भी ज्यादा का जमाना कैद खाने में, यानी जिल्लत भरी जिंदगी जेल की होती है, वहां का जमाना गुजारा। फिर ख्वाब की ताबीर बताई और फिर मुल्क मिस्र के बादशाह बने। और फिर अल्लाह ने 80 साल तक उनको मुल्क मिस्र का बादशाह बनाया, इज्जत से नवाजा। और उनके भाई जो ये समझ रहे थे कि यूसुफ को कुएं में फेंक कर मैं अपने बाप की नजर में महबूब बन जाऊंगा, और एक दिन इन भाइयों को भीख मांगने का कटोरा लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भीख मांगने के लिए जाना पड़ा। अपने मुल्क के लिए, तहत के लिए गल्ला मांगने के लिए जाना पड़ा। जरा गौर करो, हम पूरे वाक़े की तरफ नहीं जाना चाहते, बताना ये चाहता हूं कि इज्जत देने वाला अल्लाह, जलील जिसको जिल्लत दे। देख लीजिए, याद रखिए, बेटा बेटी भी कोई नहीं दे सकता है। यहाँ बोली मैं यशाउ इनासा व यहाँ बोली मैं यशाउ ज़ुकूर। वो अल्लाह ही है जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बेटे दे। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, और जिसको चाहे बेटा बेटियां दोनों दे। वो यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसको चाहे बांझ कर दे, जिसको चाहे बांझ। ये किसने कहा? अल्लाह ने। किसी नबी के हाथ में नहीं है कि किसी को बेटा दे दे। तुम कहते हो ना, अल्लाह मुझे बेटा दे दे, अल्लाह मुझे बेटी दे दे। अरे ये नबियों को भी इख्तियार नहीं है। देख लीजिए, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटियां ही बेटियां दी, कोई बेटा नहीं था उनके पास। किसके पास? शुएब अलैहिस्सलाम के पास बेटियां ही बेटियां थी, कोई बेटा नहीं था उनके पास। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास बेटे ही बेटे थे, कोई बेटी नहीं थी उनके पास। देख रहे हैं आप? नजर डालिए, पढ़िए सीरत। जिसको अल्लाह कह रहा है कि हम जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे दोनों दे, और जिसको चाहे कुछ न दे। शुएब अलैहिस्सलाम को बेटियां ही बेटियां दी, एक भी बेटा नहीं था। और याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे ही बेटे दिए, कोई बेटी नहीं दी। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने बेटा भी दिया और बेटी भी दी। बेटे थे कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम, और बेटियां थी ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा। अल्लाह ने बेटे भी दिए और बेटियां भी दी हैं। वो यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसको चाहे बांझ कर दे। ईसा अलैहिस्सलाम को देख लो, कुछ नहीं दिया। ईसा अलैहिस्सलाम का ना बेटा था ना बेटी, उनकी तो शादी नहीं हुई, बगैर शादी के आसमान पे जिंदा उठा लिए गए। कुरान की इस आयत में हमने चारों मिसालें दे दी हैं। शुएब अलैहिस्सलाम को बेटियां ही बेटियां, याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे ही बेटे, मोहम्मद रसूलुल्लाह को बेटा बेटियां दोनों, और ईसा अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं। तो बेटा और बेटियां देने वाला अल्लाह है, और जिसको नहीं चाहे दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये रही मेरी 2.25 घंटे की तकरीर, जो मैंने आपके सामने अपना कलेजा चीर कर आपके सामने रख दिया है और बता दिया है। और फिर आज आपसे गुजारिश करते हुए, यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे बाद भी कोई खतीब है जो बोलेगा, इस मस्जिद के लिए ताउन मेरा हक है मांगने का, क्योंकि मस्जिद का मामला है। अब हमने ये छोड़ दिया है कहना कि मुझे 1 बजे क्यों टाइम देते और 12 बजे क्यों, क्योंकि जब आदमी ने मुझी को मैं वक्ता की शक्ल में अख्तियार किया है और इतना मेहनत करके आप जलसा कराते हैं, तो जाहिर है कि कमेटी वालों की बात भी हमें मानना पड़ेगी। हमें कोई एतराज नहीं 1 बजे 2 या 2 बजे, लेकिन अब आपका जलसा ये 3:15 बज चुका है मेरी घड़ी में, और 1:30 बजे से मैंने बोलना शुरू किया। ये 2.25 घंटे की स्पीच के बाद मैं 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आपके रूबरू हूं, यहां बैठा हुआ हूं। अब कोई भी खतीब 10 मिनट के बाद आएगा यहाँ पर, तो आपके सामने लेक्चर देगा, खिताब करेगा। 10 मिनट के लिए मेरे हाथ पर आप इस मस्जिद का जो ताबुन करना चाहे कर दें, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। तो आपको हमसे जो मोहब्बत है वो मुझे देखने को मिली है, और मैं देख रहा हूं 22 साल से इस मोहब्बत में कोई कमी नहीं आ रही है। तो इसलिए इस मोहब्बत का एक कर्ज है, वो आज
میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہمارے ہاتھ میں اس مسجد کے لیے کتنا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. لائیے جزاکم اللہ احسن الجزا. 10 منٹ کے لیے جتنا جو آپ کو دینا چاہے دے دیں, اور آپ ہمارے بعد والے خطیب کو آپ یہاں بلا لیجئے, وہ آ جائیں اور پھر وہ اپنا مائک سنبھالیں. پورا نعیم الدین صاحب ہے, آپ بس نیت